بھول نہ پائیں اور ہمارے نوجوان اور بچے ان ہیروز کی خدمات سے باخبر ہوں۔ اسی حوالے سے آج کا پروگرام پیام اقبال ترتیب دیا گیا ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں اپنے ہونہار طالب علم عبداللہ یاسین سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ عبداللہ یاسین۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور پھوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم اپنی رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ عبداللہ بیٹا، بہت شکریہ۔ جی تم آواز تو چلاؤ، مائک بھی آنا۔ ہلو، السلام علیکم نوید بھائی، آپ کا ٹیکنیکل گلچ تو نہیں آ گیا ہے؟ نوید بھائی دوبارہ بات کریں، نئی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی السلام علیکم۔ جی نوید بھائی دوبارہ بات کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی آواز آپ کی۔ یہ آواز نہیں آ رہی ہے نوید صاحب؟
السلام علیکم. جب تک نوید بھائی اپنی بات کو جاری رکھیں گے ہم اگلے مرحلے تک چلتے ہیں جو کہ نعت مظفر وارثی صاحب. مظفر وارثی صاحب. نوید بھائی اچھا آگے جو نا ہمارے جواد احمد خان صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں فہیل سے, وہ نعت رسول مقبول ہمارے سامنے رکھیں گے. تو میں ملتمس ہوں محترم جواد احمد خان صاحب سے کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. جزاک اللہ خیر. عزیز سامعین و سامعات اور حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور نعت ہے, تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ, گنبد آبگینہ رنگ, تیرے محیط میں حباب, لوح بھی تو کتاب, عالم آب و خاک میں, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور علم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, نہ ہو نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب, حجاب, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, تیری نگاہ ناز سے, تیری ناز سے دونوں مراد کے, عقل غیاب جستجو, عقل غیاب جستجو, عشق حضور و اضطراب, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر جواد بھائی, بہت شکریہ آپ کا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ,
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری دینی و دنیا کا ایسے نوجوان لیڈر موجود ہیں جنہوں نے ہمارے قول و فعل کو ایک جیسا کر دیا, اور یہ کوئی اور نہیں ہے ہمارے صدر اسلامک یوتھ ونگ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی صدف علی صدف صاحب ہیں. اب میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کی اہمیت اور اغراض و مقاصد پر بیان کریں. صدف علی صدر صاحب, صدر یوتھ ونگ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت, پلیز. جزاک اللہ خیر جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی جی. صدر مجلس محترم جوید اقبال صاحب, صدر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت, اور ذمہ آئی سی اسلامک ایجوکیشن کمیٹی اور کمیونٹی کے معناز جو ہمارے گروپ لیڈران ہیں, اور عزیز بچوں اور نوجوانوں اور دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے اس عظیم ادبی اور فکری پروگرام میں میں اپنی پوری ٹیم یوتھ ونگ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک فکری اور ادبی نشست کے لیے وقت نکالا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں گے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نوجوانوں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر وہ فکری اور ادبی سینس کو پیدا کر سکیں اور اس سوچ کو پیدا کر سکیں جس کی وجہ سے تحریک پاکستان جو پاکستان مارز وجود میں آیا, وہ ہمارے ڈاکٹر علامہ محمد علی اقبال نے جو تصور پیش کیا, جو ایک سوچ دی, اس سوچ کو پروان چڑھایا جائے. کمیونٹی میں ویسے تو بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اقبال کے حوالے سے, اور اس کا جو خاص ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے تھرو اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ایک سوچ کے ساتھ منسلک کریں. اقبال نے کیا خوب کہا ہے, تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ یا ہو جا, تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ یا ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایز اے مسلمان اس دنیا کے اندر اور ارض پاکستان کے اوپر اس کے خلیفہ ہیں, اور ہمیں اس کا ہی ترجمان بن کے ہی اپنا کام کو آگے کرنا ہے. اس پروگرام کے جو بنیادی مقصد میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور میں اس کے ساتھ ساتھ ان والدین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پورے یعنی 2-3 ہفتے کی ایکسرسائز کے اندر بچوں کو تیار کیا, ان کی تصویر تیار کی, ان کے لیے یہ جو تلاوت ہم نے جیسے عبداللہ نے کی اس کو تیار کیا. تو اس سارے جو تعاون کے اندر میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اسپیشلی والدین, بچوں کے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے جو بتعاون ہمارے ممبران آئی سی اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو عملی شکل بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور جیسا کہ یہ چیز بڑی عیاں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر, اپنے بچوں کے اندر یہ ایک سوچ جو پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا. اقبال نے کیا خوب کہا ہے, تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. یہ صرف جو بس یہ دنیا داری کا کام نہیں بلکہ امامت کا کام, اور آگے جو بڑھ کے اس پاکستان کو ایک جو امید کے تحت اور جو نصب العین اور نظریے کے تحت اس کو حاصل کیا گیا تھا اس تک لے کر جانا ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ پہلے دن سے ہی طے ہو چکا تھا. آج پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اگر ہم فرقہ واریت, دہشت گردی اور اس طرح کے سنگین خطرات سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں شاعر مشرق تصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پیغام کو سمجھنا ہوگا, اور اس طرح ہم ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم فکر کے تحت اور اسی جدوجہد کے تحت اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. تو پاکستان کے نوجوان موجودہ دور کے موقع پرست, مفاد پرست لیڈروں کے فریب میں آنے کی بجائے علامہ اقبال کے پیغام کی طرف اپنے آپ کو منسلک کریں. اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں یوتھ ونگ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کے تحت کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو وہ اپنے مذہبی اور جو قومی تہواروں کے ساتھ ہم ان کو منسلک کر سکیں تاکہ وہ اس کی فکر کو اور اس کے احساس کو سمجھ سکیں, اور اس جو قربانیاں کے دے کر یہ ملک ارض پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس کے اندر اپنا حصہ ادا کر سکیں, اور ایک عظیم اسلامی فلاحی
اور ریاست بنانے کے اندر پاکستان کی ریاست کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انہی کام ہمارا شروع ہو سکتا ہے کہ تکرار بھی ہو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے نوجوان اقبال کے پیغام کو آپ کے سامنے ایکسپریس کریں گے، اپنے اپنے الفاظ اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یہ جو نصب العین، یہ مقصد ہر اس نوجوان اور ہر اس پاکستانی کے لیے ہے، ہر اس بچے اور بوڑھے کے لیے ہے جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کہ تاکہ ہم اپنا ایک امامت کا جو نا فریضہ ادا کر سکیں، ہم اقامت دین کا فریضہ ادا کر سکیں، اور پاکستان کو صحیح اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے کے لیے اپنی اپنی انرجی، اپنا اپنا حصہ ادا کر سکیں. تو مجھے امید ہے کہ تمام جو پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں، وہ جو آنے والے اسپیکر ہیں، جو ننھے منھے اسپیکر ہیں، جو بڑے ہیں، جو ہمارا کلام اقبال جو پیش کرنے والے ہیں، اور آخر میں جو ہمارے محترم مربی سرپرستی اعلیٰ جو اپنا بیان رکھیں گے، اس کو بڑے دھیان سے سنیں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اوور ٹو نوید پاچا صاحب. جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو صدو بھائی آپ کی گائیڈنس کا اور موٹیویشن کا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. No, we are going to show you a documentary under the title of Iqbal or Nojwan, prepared by our lovely friend Mr. Noman Gumman. So it's requested to media, please proceed. کچھ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تاریخ لکھتے ہیں اور کچھ لوگ تاریخ بن جاتے ہیں. تاریخ بننے والے ان افراد میں ایک بڑا سنہری نام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ہے، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آپ کی فکر آج کے نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے، چاہے وہ شکوہ ہو یا جواب شکوہ. علامہ اقبال کی باتیں دل پر دستک دیتی ہیں اور غور و فکر کی ذرا سی صلاحیت زندگی بدل دیتی ہے. مادیت سے روحانیت، جہالت سے علمیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. انہی باتوں کا نام ہے فکر اقبال، جس سے نوجوان نسل بالکل دور ہے. یقیناً جو قومیں اپنی نسلوں کو اپنے اسلاف کا سبق نہیں پڑھاتی، وہ بصیرت سے خالی ہو جاتی ہیں. نوجوان نسل سے اقبال کی امید اور محبت کا اندازہ اس شعر سے لگائیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اقبال نے نوجوانوں کو خدمت کی فکر سے آراستہ کیا ہے. اقبال نے نوجوانوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے
نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بے تحاشا امیدیں وابستہ تھیں۔ نوجوان ہر قوم کا مستقبل ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آخر میں علامہ اقبال کی اس دعا سے اختتام کرنا چاہوں گا جو ہماری زبانوں پہ زد عام رہتی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ شکریہ فہد بھائی، اینڈ وی آر thankful to نعمان گھومن بھائی for his contribution۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے پیارے دیکھنے اور سننے والوں، یوتھ ونگ کے بچوں نے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آور شائننگ اسٹار مسٹر عبد الہادی ٹو ایکسپریس ہز ویوز۔ اوور ٹو مسٹر عبد الہادی۔ السلام علیکم۔ میں آج ایک سپیچ کروں گا علامہ اقبال کے بارے میں۔ When it comes to the biggest name in Urdu literature of the last century, Iqbal is the name to reckon with. He is still regarded as the greatest poet in terms of style and content. Most famous poems of Iqbal are Lab Pe Aati Hai Dua. Iqbal was born in Sialkot in 1877 and had a keen interest in languages, namely Urdu, Arabic, and Persian, even as a child. In college, he took philosophy and even taught it for a few years. Apart from this, he had a degree in metaphysics, Barrett law, and an arts degree. He even worked as a barrister in an inn. Eventually, he got his PhD from Europe in 1905. His poetry career came in later years, where he espoused the theory of self-realization. His poems depicted the spiritual beliefs and theological concepts of Islam and gained an immediate rise to popularity. Soon, he became a renowned poet.
He was a strong political voice and took part in all conferences like roundtable ones in England. He was also awarded knighthood in the year 1922 by then British sovereign King George V for his craft and skill. He rallied for raising the levels of education in Indian Muslims and called for the social transformation of the beleaguered minorities. His poems and work sparked a renaissance among the Muslims to learn about their faith. Among his literary works is Kohe Himalaya, Maghan Hijaz, Jawab-e-Shikwa, Bal-e-Jibril, etc. He was invited to hold lectures at prestigious institutions like Aligarh and Bombay. His lectures would eventually be penned as a book titled The Reconstruction of Religious Thought in Islam. He died in 1834 and was buried in Lahore. Thank you for your patience and attention. Thank you very much, Abdul Hadi, for your contribution. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد احمد نوید کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے حاضرین محفل کو السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے اس بلند پایہ ہستی کا ذکر کروں گا جو کہنے کو تو محض ایک شاعر لیکن در حقیقت ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، بے پایہ مفکر اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے. میرا آج کا موضوع سخن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں. آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور سے حاصل کی اور پھر جرمنی اور برطانیہ کے سفر کا نتیجہ ڈاکٹریٹ اور بارٹ لا کی ڈگری تھی. حاضرین کرام، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی اور نامرادی کا دور تھا. مسلمان جو کہ جاؤ حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کے چہرہ دستوں کا شکار ہو کر ظلم و استبداد کی اتاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے. ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اور بے پناہ بربریت کے ترکش کا کوئی تیر ایسا نہ تھا جو ان کے سینے میں پیوست نہ کیا گیا ہو. اس دور میں علامہ اقبال جہالت کے سیاہ آسمان پر ایک روشن ستارہ بن کر ایسے چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو ایک مضبوط سہارا مل گیا. اقبال نہ صرف عظیم انسان تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک درد دل رکھنے والے عظیم رہنما اور ان کے سنہرے مستقبل کے ضامن بھی تھے. آپ کی تمام تر شاعری حقیقت میں قرآن کی تفسیر تھی. آپ شاعر مشرق کہلاتے ہیں اور پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں. کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے سورج کو ذرا دیکھ. علامہ اقبال کے دل میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بے لوث جذبہ تھا. آپ نے اپنی مشہور تصانیف بانگ دارا، بار جبلیل، پیام مشرق اور ضرب کلیم کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا. انہیں اس معراج کی تنویر دی جو کہ ان کی کھوئی ہوئی میراث تھی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ نے 1930 میں اعلیٰ آباد کے مقام پر
منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں واضح طور پر دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے کامل پاکستان کا تصور بھی پیش کر دیا۔ آپ کی خدمات دو رخ میں کام کر رہی تھی، ایک برصغیر کے تمام مسلمانوں کو ان کے مقام یاد دلانا، دوسرا مسلمانان برصغیر کو ایک جھنڈے کے سائے تلے جمع کر کے ان کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ دیا، ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا کیا۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیگ لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال کا کلام ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ بڑے ہوں، نوجوان یا بچے۔ آپ کی تصانیف نے فارسی اور اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ اس عظیم شخصیت کو ہم سے بچھڑے ہوئے کم و بیش 80 سے 90 سال ہونے کو ہیں، آپ کا کلام صبح شام مختلف اداروں میں کسی نہ کسی شکل میں پڑھایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلو میں واقع ہے۔ قافلہ عشق وفا کا سالار ہے اقبال، قافلہ عشق وفا کا سالار ہے اقبال، کتاب خودی کا انوکھا کردار ہے اقبال۔ اور میں اپنی تقریر کے اختتام میں قائد اعظم کی ایک مشہور نظم پڑھنا چاہوں گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جر رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جر رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ محمد احمد۔ یوتھ ونگ کا یہی پرائم آبجیکٹ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے اندر ہماری جو روایات ہیں اور جو ہمارے ہیروز ہیں اور جو ان کے کلام ہیں وہ ان سے مستفید ہوں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے ہونہار طالب علم محمد ابراہیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کچھ ہستیوں کے اثرات انسانی معاشرے پر صدیوں تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ 9 نومبر یہی وہ دن ہے جب پاکستان کا خواب اور امت مسلمہ کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھنے والا انسان پیدا ہوا۔ علامہ محمد اقبال ایک ہمجوش شخصیت کا نام ہے۔ ان کی شخصیت شاعری، فلسفہ، دین، نظریہ اور تاریخ کی خوبصورت آمیزش تھی۔ اقبال نے امت مسلمہ کا زوال دیکھا، پاکستان کا خواب دیکھا اور اپنے قلم سے مسلمانوں کو جگانے کی ذمہ داری نبھائی اور خوب نبھائی۔ ہمارے اسلاف کے کارناموں کی یاد سے
नौजवानों को दावत अमल देते रहे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। इकबाल ने बच्चों को अच्छाई की तरफ खसूसी तरगीब दी। है लोग वहीं जहां में अच्छे, है लोग वहीं जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इकबाल के सारे औसाफ एक तरफ, मगर इकबाल के हकीकी राज क्या है? उनकी जिंदगी से इसका जवाब ये मिलता है कि अल्लामा इकबाल की अजमत सिर्फ इस अमर में है कि इकबाल ने अपनी सोच और काविशों का महवर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बनाया है और सबको इसी की दावत दी है। अजीज साथियों, अल्लामा इकबाल की शायरी में कौम के लिए तड़प मौजूद है और मिल्लत की इस्लाह का पैगाम देती है। इकबाल एक सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबल्लिग और सच्चे हमदर्द मुसलमान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में उनकी आंखें अक्सर पुरनम रहती थी और मिल्लत की रहनुमाई को अपना फर्ज समझते थे। इकबाल इस जानिब भी तवज्जो दिलाते हैं कि जब भी मुसलमानों ने पैगाम मोहम्मद से दूरी इख्तियार की तो सवाल ही उनका मुकद्दर ठहरा। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इकबाल ने हमेशा मुसलमानों को इस्लाम और कुरान से दूरी पर झंझोड़ा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। इकबाल ने हमेशा नौजवानों को अपने अंदर छुपे जौहर को तलाश करने का दर्स दिया। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नया सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। समाइन इकराम, एक मुख्तसर तकरीर में इकबाल की जिंदगी का अहाता नहीं हो सकता। अंदाज़े बयां गर्जे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्जे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमें अपनी जिंदगियों को लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना से आगे बढ़ाना है। मोहम्मद अरबी के अहकामात को समझना है, इस्लाम पर अमल करना और उसका प्रचार करना है। बकौले इकबाल मोहम्मद मुस्तफ़ा से वफा करने वालों को दुनिया तो एक तरफ लोहो कलम भी अता कर दिए जाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया बेटा मोहम्मद इब्राहिम, माशाअल्लाह। अभी बच्चों की तकरीर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो मैं अपने एक और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट मिस्टर ताहा रिफत को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ताहा रिफत। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज जो टॉपिक मुझे तकरीर के लिए दिया गया है वो है इल्लामा इकबाल और इल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी। मुद्दत की बात है कि कश्मीर में हिंदुओं के ज़ुल्म सितम ने मुसलमानों को निहायत तंग कर रखा था। कुछ मुसलमानों ने वादी कश्मीर की पहाड़ों को छोड़कर पंजाब की गर्म हवा में आन बसने को तरजीह दी। इन मुहाजिर मुसलमानों में से एक खानदान सियालकोट में मुकीम हुआ और यहीं का होकर रह गया। इस खानदान के एक बुजुर्ग का नाम सूफी नूर मोहम्मद था जो सियालकोट में टोपी की दुकान करते थे। वो नेक तबीयत और खुदापरस्त बंदे थे। 9 नवंबर 1877 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ
ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑھتا گیا۔ جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں سے اٹھایا گیا تو مشن اسکول میں بٹھایا گیا۔ بچہ تھا بڑا ذہین، اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا، پھر مڈل میں بھی یہی اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو ملک کالج سیالکوٹ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسے شفیق استاد ملا جس نے اقبال کو عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ پھر 1905 کو یورپ کے سفر پر کمر باندھی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بارٹ لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن کو واپس آئے۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہوری نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی اور وقت محبت پیدا کر دی تھی۔ آپ بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت کرتے تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کی ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخص ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے زیادہ موزوں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے کر رکھا تھا مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے جھیڑ کر رکھ دیے، انگریزی سرمی کو مسحور کر دیا اور اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئے۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے جو اس زمانے کو نثر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اردو میں بانگ درہ، بال جبرائیل، ضرب کلیم اقبال کے شعری کے مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ کا کچھ حصہ شامل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی وہ خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ سچ ہے کہ ایسا نابغہ روزگار کہیں صدیوں کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود کہہ کر گئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بہت شکریہ طاہر رفعت۔ ابھی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں یوتھ ونگ کے درینہ کارکن، وہ ہدیہ عقیدت اشعار کی شکل میں پیش کریں گے، جناب لیاقت بٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حاضرین محترم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ معذرت، میں ذرا کچھ ایسی جگہ پہ ہوں، یہاں پہ تھوڑا روشنی کا انتظام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ جی، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، ہمارے مسلم نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے ان کا۔ میں وہی اپنے نوجوانوں کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے،
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی کہ شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط کیا حاجت روئے زبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منم کو خدا کے در سے بخشش کا نہ تھا یارا، عرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی بھی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی بھی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، کریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کو آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شکریہ لیاقت بٹ صاحب۔ تو ابھی واپس ہم بچوں کی تقریر میں آتے ہیں۔ تو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو نیکسٹ ہمارے طالب علم ہیں محمد صوبان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔